آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں پہلے رمضان کا واقعہ۔ سوچو ایک ایسا رمضان جو جنگ کے میدان میں بھی رکھا گیا، جب 313 روزدار 1000 پر بھاری پڑ گئے، اور جب ایک مہینے کے رمضان مبارک نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ یہ ہے پہلے رمضان کا واقعہ۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں نیا ٹھکانہ بنایا تھا۔ دلوں میں ایمان تھا لیکن حالات آسان نہیں تھے۔ کسی کے پاس گھر نہیں تھا، کسی کے پاس روزی نہیں تھی، اور ہر طرف دشمنوں کا ڈر بھی تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کے دلوں میں ایک سکون تھا، کیونکہ ان کے ساتھ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن نبی کریم پر حکم نازل ہوا۔ یہ کوئی عام پیغام نہیں تھا، یہ پوری امت کے لیے ایک نئی عبادت کا اعلان تھا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ یہ 2 ہجری کا سال تھا، یعنی ہجرت کے قریب 1.5-2 سال بعد۔ جب یہ حکم آیا تو کیا صحابہ ڈر گئے؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے؟ نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ان کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ چاہے حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت عمر یا حضرت علی، ہر ایک نے اس حکم کو اپنے دل سے قبول کیا۔ اب سوال تھا، روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ اس وقت نہ کوئی اسلامک کیلنڈر ایپ تھا اور نہ کوئی الارم۔ لوگ آسمان کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ جب چاند نظر آتا تو پورے مدینے میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ رمضان آ گیا۔ رات کے آخری حصے میں لوگ اٹھے۔ گھر میں جو کچھ بھی تھا اسی سے سحری کی گئی، کہیں کھجور، کہیں پانی اور کہیں جو کی روٹی۔ لیکن اس سادگی میں بھی نور تھا۔ نبی کریم نے فرمایا، سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ لوگوں کے چہروں پر نیند تھی لیکن دلوں میں خوشی تھی۔ سورج نکلا اور شروع ہوا پہلا روزہ۔ مدینے کی گرمی، تیز دھوپ اور لمبا دن، لیکن صحابہ کے چہروں پر شکن نہیں تھی۔ وہ کام بھی کرتے، مزدوری بھی کرتے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے۔ دوپہر ہوتے ہوتے پیاس بڑھ جاتی، ہونٹ سوکھ جاتے، گلا سوکھ جاتا، لیکن کوئی شکایت نہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں تھا، روزہ نفس کے خلاف جنگ تھی۔ یہ اپنی اچھاؤں کو روکنے کا نام تھا۔ غصہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بری باتوں سے بچنا۔ اگر کوئی لڑائی کرتا تو صحابہ کہتے، میں روزدار ہوں۔ پورا دن گزر گیا، سورج ڈھلنے لگا۔ جیسے ہی اذان ہوئی، ہر گھر میں لوگ بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے کھجور کھایا، پھر پانی پیا اور پھر دعا کی۔ اس وقت جو سکون ملتا تھا اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم کا طریقہ کیسا تھا؟ نبی کریم سادہ افطار کرتے تھے، کھجور، پانی اور پھر نماز۔ آپ فرماتے، لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ پہلے رمضان میں ایک خاص بات تھی، اگر کوئی عشاء کے بعد سو جاتا تو وہ صبح تک کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ ایک صحابی تھے، ایک دن بھر کا کام کیا اور بہت تھک گئے، افطار کے بعد سو گئے۔ جب اٹھے تو سحری کا وقت گزر چکا تھا۔ اب انہیں پورے دن بنا کھائے پیے رہنا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ پہلا رمضان صرف ایک عبادت نہیں تھا، یہ ایک ٹریننگ تھی، صبر کی، شکر کی اور تقویٰ کی۔ لوگ بدلنے لگے، ان کے دل نرم ہو گئے۔ تراویح کی شروعات، رات ہوتی اور لوگ مسجد میں جمع ہوتے۔ نبی کریم نماز پڑھاتے، کبھی لمبی قرات، کبھی چھوٹی چھوٹی سورہ۔ صحابہ کھڑے رہتے، کبھی تھک جاتے لیکن رکتے نہیں۔ پہلا رمضان صرف روزوں کی شروعات نہیں تھا، پہلا رمضان صرف روزوں کی شروعات نہیں تھا، یہ ایک ایسی روشنی تھی جس نے انسانوں کو بدل دیا، ان کی سوچ بدل دی، ان کی زندگی بدل دی۔ مدینے کی فضاؤں میں رمضان کی روحانیت گہراتی جا رہی تھی، ہر دن روزے، ہر رات عبادت اور ہر دل میں نئی چمک۔ لیکن اسی سکون کے بیچ ایک بڑا امتحان آنے والا تھا، غزوہ بدر، روزے کے ساتھ جنگ۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور خبر آئی کہ مکہ کے کافر ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور دشمن 1000 سے بھی زیادہ۔ لیکن پھر بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سوچو، ایک طرف روزہ، دوسری طرف جنگ کا سفر، گرمی، ریگستان اور تھکاوٹ۔
کچھ صحابہ روزے میں تھے، کچھ نے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ اسلام نے آسانی دی کہ اگر سفر مشکل ہو تو بعد میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن کئی صحابہ نے کہا ہم روزہ رکھ کر ہی جنگ کریں گے۔ جب قافلہ بدر کے میدان میں پہنچا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ ریت کے ٹیلوں کے بیچ روزداروں کا ایک چھوٹا سا لشکر تھا، لیکن ان کے دلوں میں یقین پہاڑ کے جیسا تھا۔ نبی کریم نے اس رات ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا کی کہ ان کے کندھوں سے چادر گر گئی۔ آپ رو رہے تھے، یا اللہ، اگر آج یہ روزدار ہار گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس رات اللہ کی رحمت اتری، فرشتے نازل ہوئے، مسلمانوں کے دلوں میں سکون ڈال دیا گیا۔ صبح ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، لیکن فرق صاف تھا۔ ایک طرف تعداد زیادہ تھی اور دوسری طرف یقین زیادہ۔ جنگ شروع ہوئی اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 313 روزداروں نے ہزاروں کو ہرا دیا۔ یہ صرف جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ ایمان کی جیت تھی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اگر دل میں ایمان ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس جیت نے صحابہ کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا۔ انہیں سمجھ آ گیا، رمضان صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، یہ تو اللہ پر ایمان اور بھروسے کا مہینہ ہے۔ پہلے رمضان میں جو سختی تھی، اللہ نے اس میں آسانی کر دی۔ اب یہ حکم آیا، اگر کوئی عشاء کے بعد سو جائے تو بھی سحری کر سکتا ہے۔ یہ صحابہ کے لیے ایک بڑی راحت تھی۔ راتیں اور بھی روشن ہو گئیں۔ اب لوگ اور سکون سے عبادت کرنے لگے۔ تراویح، تلاوت اور دعا سے مکہ کی زمین روشن ہو گئی۔ مدینے کی راتیں جیسے جنت کا نمونہ بن گئی تھیں۔ پہلے رمضان کے آخر تک صحابہ وہ نہیں رہے تھے جو وہ پہلے تھے۔ ان کی زندگی بدل چکی تھی، غصہ کم ہو گیا تھا اور صبر بڑھ گیا تھا، اور اللہ سے رشتہ مضبوط ہو گیا تھا۔ جب رمضان کے آخری 10 دن آئے تو نبی کریم نے عبادت اور بڑھا دی۔ راتوں کو جاگنا، اعتکاف کرنا اور پوری طرح اللہ کی عبادت میں ڈوب جانا۔ غزوہ بدر کی فتح کے بعد مدینہ کی فضا بدل چکی تھی۔ یہ صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلی نشانی تھی، جو میرے لیے صبر کرے گا میں اسے کامیابی دوں گا۔ صحابہ کرام جب مدینہ لوٹے تو ان کے چہروں پر تھکان بھی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ روحانی سکون تھا۔ اب ان کے روزے پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ پہلے روزہ صرف ایک حکم تھا، اب روزہ ایک احساس بن چکا تھا۔ ہر صحابی کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ بھوک پیاس انہیں اللہ کی یاد دلاتی ہے اور صبر انہیں اور اونچا اٹھا دیتا ہے۔ جب وہ افطار کرتے تو صرف پیٹ نہیں بھرتے بلکہ دل بھی بھر جاتا۔ مدینہ کی مسجد اور بھی زیادہ زندہ لگنے لگی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز میں ہوتا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا اور کوئی تسبیح کر رہا ہوتا، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ بہنے لگتے۔ ایسا لگتا جیسے ہر آیت سیدھے ان کے دل میں اتر رہی ہو۔ ایک دن ایک غریب صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان کے پاس افطار کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم نے اپنے گھر میں پوچھا، لیکن وہاں بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر صحابہ میں سے ایک نے کہا، میں انہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ انہیں گھر لے گئے۔ گھر میں صرف تھوڑا سا کھانا تھا جو بچے کے لیے بچایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بچوں کو سلا دو اور کھانا مہمان کے آگے رکھ دو۔ پھر خود اندھیرے میں بیٹھ کر ایسا دکھایا جیسے وہ کھانا کھا رہے ہوں، تاکہ مہمان آرام سے کھا سکے۔ اگلے دن نبی کریم مسکرائے اور فرمایا، اللہ تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوا۔ یہ تھا پہلا رمضان، جہاں لوگ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے، جہاں اپنے آرام سے زیادہ دوسروں کی ضرورت دیکھی جاتی تھی۔ جیسے جیسے رمضان ختم ہونے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور بڑھ گئی۔ آپ راتوں کو جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، صحابہ بھی ساتھ عبادت کرتے۔ کوئی پوری رات سجدے میں ہوتا، کوئی دعا میں اور کوئی قرآن میں ڈوبا ہوا۔ ان راتوں میں ایک خاص تلاش ہوتی، لیلۃ القدر، ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحابہ ہر رات کو اسی رات کی طرح جیتے۔ ان کی دعا ہوتی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنا بنا لے۔ اب حالت یہ تھی، اگر کوئی آیت سنتا تو رو پڑتا، اگر کوئی گناہ یاد آتا تو توبہ کرتا، اگر کوئی غریب دکھتا تو مدد کرتا۔ رمضان نے انہیں بہتر انسان بنا دیا تھا۔ پھر وہ رات آئی جب آسمان پر چاند نظر آیا۔
عید کا چاند، لوگ خوش تھے لیکن صحابہ کے دل بھاری تھے کیونکہ ماہ رمضان جا رہا تھا، وہ مہینہ جس میں انہوں نے اپنے رب کو سب سے قریب محسوس کیا تھا۔ صحابہ ایک دوسرے سے کہتے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا یا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور دل میں ایک ہی دعا، یا اللہ ہمیں پھر سے رمضان دکھا، رمضان کے بعد کی زندگی۔ لیکن اصلی کمال یہ تھا کہ رمضان ختم ہوا لیکن ان کی عبادت نہیں، ان کا صبر نہیں، ان کی نیکیاں نہیں۔ انہوں نے وہی عادتیں پورے سال جاری رکھیں۔ پہلا رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ عبادت صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتی، صبر صرف مشکل میں نہیں، ہر حال میں ہونا چاہیے، اور اصلی کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ پہلا رمضان صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے ہر اس انسان کے لیے جو بدلنا چاہتا ہے۔ بس ایک سچا قدم اٹھاؤ اور اللہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ یہاں آپ کو ملے گی رمضان سے جڑی ہوئی ہر سچائی، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک اسٹوری اوشن۔